بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاضر ہوں پری پیکر کی کہانی کے دوسرے پارٹ کے ساتھ۔ روشنی کی کہانی ختم کر کے مشتاق نے ہاتھ جاڑ کے یہ تو ضرور کہا ہوگا کہ کوئی ثبوت باقی نہیں، میرے ہاتھ تو صاف ہیں۔ لیکن یہ مقدمہ تو کسی اور عدالت میں چلنے والا تھا، جہاں انسان نے اپنے اعمال کی گواہیاں خود دینی ہیں۔ مشتاق نے روشنی کی کہانی ختم کرتے کرتے اپنی بھی کہانی لکھ ڈالی تھی۔ دوسرے دن کا سورج اب بھی بادلوں اور پہاڑوں کے پیچھے ہی تھا کہ مشتاق نے علاقے کے 2-4 گھروں میں چھان بین کی کہ کہیں روشنی ان کے ہاں تو نہیں۔ وہ کل شام سے گھر نہیں آئی۔ بات ایک سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے، اور پھر ہوتے ہوتے پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ مشتاق کے گھر ہمدردی کے لیے آنے لگے، اور جس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا علاقے میں وہ ڈھنڈورا پٹ گیا۔ مشتاق نئی کہانی کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے لگا کہ بہت دنوں سے روشنی کا دل اس کے اور اس کے گھر سے اٹھا ہوا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ گھر سے بھاگنے کا سوچ رہی تھی، اور 4 گواہوں کی موجودگی میں مشتاق نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ اب اگر روشنی واپس آ بھی گئی تو مشتاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کی طرف سے روشنی کو طلاق ہے۔ لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی اور قدرت نے مشتاق کی کہانی لکھنا شروع کر دی۔ سردیوں کا موسم گزرا، مشتاق نے 2-4 جانور بیچے اور دوسری شادی کر لی۔ چولہا چوکا چمکا، حقہ تازہ ہوا، زندگی گھوڑے کی رفتار سے دوڑنے لگی۔ اللہ نے اولاد کی خوشخبری سنائی۔ مشتاق نے خود کو اس قدر نہال محسوس کیا کہ اسے یاد بھی نہ رہا کہ کوئی روشنی بھی تھی جسے اس نے اپنے ہاتھوں مار کے دفن کیا تھا۔ کسی کا برا چاہ کے یا کسی کے ساتھ برا کر کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خود اچھا ہوگا۔ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ایسی پرنی، نہیں ہے یقین تے کر کے دیکھ، جنت بھی یا دوزخ بھی یا نہیں ہے یقین تے مر کے دیکھ۔ لیکن نہ تو روشنی مری تھی نہ ہی دفن ہوئی تھی۔ وہ تو شاید مشتاق کی کہانی اور انجام دیکھنے اپنے رب کے بالکل ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ روشنی جیسا جیسا چاہتی تھی رب کریم ویسا ہی ویسا کرتا جا رہا تھا، کیونکہ اس کے کسی بندے کی کسی مجبوری سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھائے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ مشتاق کو اللہ نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ 6 اولادیں دیں، جن میں سے سوائے سب سے چھوٹے ایک بیٹے کے باقی سب کی گردنیں ایک طرف کو لڑکی ہوئیں اور منہ سے جھاگ نکلتی ہوئی۔ 5 معذور اولادیں اسی حالت میں جوان ہوئیں۔ مشتاق کے ہوتے ہوئے کوئی کھائیوں میں گر کے تو کوئی درختوں پہ لٹک کے مرا۔ کسی کو قبر ملی تو کسی کا نشان تک نہ ملا۔ مشتاق نے اپنا ذہنی توازن کھویا، منہ سے جھاگ اڑاتا، پہاڑوں میں بھاگتا، چلاتا، روشنی کی بے گناہی اور قتل کی کہانی اپنی زبان سے کہتا کہتا انہی پہاڑوں کے کسی پتھر سے ٹکرا کے لڑک کے مرا، اور جانوروں کی نوچی ہوئی لاش لوگوں نے گڑھا کھود کے دبا دی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ مشتاق کے چھٹے صحت مند بیٹے نے شادی کی۔ لگاتار اولادیں ہوئیں، جن میں سے سوائے ایک کے باقی سب کی گردنیں جھولتی ہوئی، لڑکتی ہوئی اور اسی طرح سے منہ سے جھاگ اڑتی ہوئی۔ کوئی کسی کا نقصان کر کے بھاگ رہا ہے، لوگ پتھر مار رہے ہیں تو کوئی کسی کو چھیڑ کے پتھر کھا رہا ہے۔ وہ سب بھی اسی طرح گر گرا کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر اگلی نسل کے صحت مند بیٹے کی شادی ہوئی۔ ایک سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا شروع ہو جاتا۔ آسمان کے کسی کنگرے سے لگ کے روشنی نے مشتاق کی 6 نسلوں کا انجام دیکھا۔ فلک کی بیلکونی میں خدا بھی خاموش بیٹھا تھا۔ کسی کے دماغ میں نہ آ سکا کہ توبہ بھی رحمت کے کسی دروازے کا نام ہے، جسے کھٹکھٹایا جائے تو بات بن بھی سکتی ہے۔ کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ جسے فرشتے سے بہتر ہونا تھا اس کے جلاد بن جانے پہ اللہ کے حضور جھک جاتا اور معافی کو ورد بنا لیتا، لیکن شاید ابھی حساب برابر نہیں ہوا تھا۔ مشتاق کی 7ویں نسل میں جو صحت مند نوجوان تھا، اس کا نام دین محمد بتایا جاتا تھا۔ وہ اپنے معذور بہن بھائیوں کی حالت پہ شدید غمزدہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا اور نسل در نسل دہرائی جانے والے اس سلسلے کو یہیں ختم کر دے گا۔ شاید معافی کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اسے کوئی اللہ کا پیارا مل گیا جس نے اسے تہہ دل سے معافی مانگنے کا درس دیا۔ گاؤں کی آبادی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔
اور سینہ بسینہ چلتی ہوئی روشنی کی کہانی تقریباً سبھی جانتے تھے۔ گاؤں والوں نے دین محمد کا حوصلہ بڑھایا، دن مقرر ہوا، ایک کھلی جگہ سب اکٹھے ہوئے، عام دعوت کا اعلان ہوا۔ دین محمد نے جس انداز میں اللہ سے معافی مانگی، وہ منظر جب بھی میرے ذہن میں آتا ہے آنسو خود بخود امڑ پڑتے ہیں۔ اس نے تمام حاضرین کو گواہ بنا کے زمین پہ سجدہ ریز ہو کے کہا، اے میرے رحمان و رحیم و کریم اللہ، میں نہیں جانتا سچ کیا ہے، جو میں نے لوگوں سے سنا مان لیا، لیکن جس طرح میری پشتوں نے پتھر کھائے اور دھتکاریں اور نفرتیں سمیٹی ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ جو میں نے سنا ہے اور جس کا تیرے سوا کوئی گواہ نہیں، وہ سب کچھ سچ ہے۔ میں اپنی 7 نسلوں کے انجام کا درد تیرے سامنے رکھ کے تجھ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں۔ اب بس کر دے، اب راضی ہو جا۔ جس نے ظلم کیا میں اس کے حق میں بھی معافی کا سوال کرتا ہوں۔ جس پہ ظلم ہوا میں اس کے درجات کی بلندی کا خواستگار ہوں، ہمیں معاف کر دے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ حاضرین کی چیخیں نکل رہی تھیں، سب نے دین محمد کے ساتھ مل کے اللہ سے معافی مانگی، روشنی کی روح کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعائیں کی، کھانا کھایا اور اللہ کے کرم پہ ایمان رکھ کے دین محمد کا رشتہ کروایا، شادی کروائی۔ 2 سال بعد اسے اللہ نے جڑواں صحت مند بیٹی اور بیٹا عطا فرمائے۔ اس نے بیٹی کا نام روشنی رکھا، اور جو میرے والد صاحب نے جس دعوت عام میں شرکت کی تھی، وہ دعوت شکرانے اور دونوں بچوں کے عقیقے کی دعوت تھی۔ آج مخلوق نے خدا کو اپنے رب کو راضی کر لیا تھا۔ فلک کی بیلکونی سے خدا مسکرا دیا تھا، کیونکہ شاید روشنی کی روح قرار پا چکی تھی۔ ابن بطوطہ نے کہا تھا کہ انسان بھی کتنا غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی ساری پلاننگ میں اپنی موت کو تو شامل ہی نہیں کرتا۔ یہ کہانی سینہ بسینہ چلتی ہوئی مجھ تک پہنچی اور میں نے آج سب کے لیے ریکارڈ کر دی، جسے شاید کبھی موت نہ آئی۔ روشنی بی بی اور آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جہاں اسی دور کے اٹھنے سے پہلے خاموش کرا دینے والے ایک ٹیلنٹڈ کردار کی کہانی اور ساتھ ہی اس کی شاعری کا کوئی شاہکار بھی سنایا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، درود پڑھتے رہیں۔ اللہ ہمیں انسان ہی کے روپ میں فرشتے سے بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی امان۔